السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سننے والا کوئی نہیں۔ ارحام 11 برس کا تھا۔ وہ زیادہ شور نہیں مچاتا تھا، نہ ضد کرتا تھا، نہ ہی روتا تھا۔ سب کہتے تھے کتنا سمجھدار بچہ ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اتنا خاموش کیوں ہے۔ ارحام کا دن اسکول، ہوم ورک اور خاموشی میں گزرتا۔ کلاس میں جب ٹیچر سوال پوچھتی وہ جانتا تو تھا جواب، مگر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اسے لگتا تھا میری بات سنی ہی کیوں جائے گی۔ اسکول میں دوستوں کے ساتھ بھی وہ کم ہنستا، دیکھتا زیادہ تھا۔ اگر کوئی اسے دھکا دے دیتا یا بات کاٹ دیتا تو وہ شکایت نہیں کرتا تھا، وہ بس خود کو سمجھا لیتا، کوئی بات نہیں، میں بچہ ہی تو ہوں۔ گھر میں بظاہر سب کچھ ٹھیک نظر آتا تھا، مگر اصل میں کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ امی اور ابو اکثر آپس میں الجھ جاتے، آوازیں اونچی ہوتی، الفاظ سخت ہوتے۔ ارحام اپنے کمرے میں بیٹھا سب سنتا تھا۔ وہ کانوں پر تکیہ رکھ لیتا، مگر الفاظ پھر بھی دل میں اتر جاتے۔ بعد میں امی ابو کی صلح ہو جاتی، چائے بن جاتی، بات بدل جاتی، مگر ارحام کے ذہن میں جو کچھ بیٹھ جاتا تھا وہ پھر نہیں نکلتا تھا۔ کسی نے اس سے نہیں پوچھا تم کیسا محسوس کر رہے ہو، سب یہی کہتے بچے کیا سمجھتے ہیں، ان کے تو مسئلے ہی کیا ہوتے ہیں۔ ایک دن اسکول میں اس کے دوست نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ چھوٹی سی بات تھی، مگر ارحام کے لیے وہ پہاڑ جیسی تھی۔ وہ اداس رہا، مگر کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ رات کو سوتے وقت اس کے دل میں سوال آتے، کیا میں اچھا بچہ نہیں ہوں؟ کیا میری باتیں واقعی بے معنی ہیں؟ کیا مجھے سننا ضروری نہیں؟ یہ وہ سوال تھے جو اس 11 سالہ بچے کو آہستہ آہستہ تنہا بنا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ارحام بڑا ہونے لگا۔ وہ اب بھی خاموش تھا، اب بھی سب کچھ خود ہی سنبھالتا تھا، مگر اندر ایک خلا تھا، ایک ایسی کمی جسے وہ خود بھی نام نہیں دے سکتا تھا۔ امی ابو کہتے یہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے اتنا دور کیوں ہے۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ چھوٹا تھا اور اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہیں یہ چیز بہت عجیب لگتی کہ باقی بچوں کی طرح ان کا بیٹا اپنی باتیں ان سے شیئر نہیں کرتا، اپنے مسئلے ان کو نہیں بتاتا۔ پھر ایک دن ارحام کی امی کو صفائی کرتے ہوئے ارحام کی الماری میں اس کی اسکیچ بک ملی۔ وہ ادھر ہی بیٹھ کے اس کے اسکیچز دیکھنے لگی۔ ادھر بیٹھے انہیں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اسکیچ بک ختم ہونے تک ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس دن انہیں احساس ہوا کہ کتنی ہی دفعہ بچپن میں ارحام ان کے پاس آتا تھا اپنے اسکیچز دکھانے، لیکن وہ اسے ڈانٹ کے بھگا دیتی تھی، کبھی اس کی بات نہیں سنتی تھی۔ تو پھر آج ارحام خود ہی ان سے دور ہو گیا تھا۔ ایک دن اسکول میں نئی ٹیچر آئیں، انہوں نے ارحام کو خاموش بیٹھے دیکھا۔ کلاس کے بعد انہوں نے بس اتنا کہا، ارحام اگر کبھی دل اداس ہو تو بات کرنا ٹھیک ہے، تمہاری بات کی اہمیت ہے، دل کا غبار دل سے نکال دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے بتایا کہ اس کے جذبات جائز ہیں۔ ارحام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بول نہیں سکا، مگر اس دن اس نے یہ سیکھا کہ خاموشی فطرت نہیں مجبوری ہوتی ہے۔ ارحام اسکول سے واپس آیا تو اس کی امی ڈائننگ ٹیبل پہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا پسندیدہ پلاؤ اور کھیر بنا کے بیٹھی تھی۔ ارحام کافی حیران ہوا، کپڑے بدل کر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد امی نے ارحام کو لاؤنج میں اپنے پاس بیٹھنے کو بلایا۔ ارحام خاموشی سے جا کے ان کے پاس بیٹھا۔ ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی گفتگو کے بعد وہ بولیں، ارحام بیٹا تم میرے پاس آج کل نہیں بیٹھتے، کوئی بات بھی شیئر نہیں کرتے۔ ارحام ان کی بات سن کے ہلکا سا ہنسا۔ امی کوئی بات ہی نہیں ہوتی بتانے کو۔ امی بولی، بیٹا میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو، میں نے آج تک تمہاری بات کوئی سنی ہی نہیں جو اب تم میرے ساتھ کوئی بات شیئر کرو۔ سوری بیٹا، اپنی امی کو معاف کر دو۔ نہیں امی ایسے مت بولے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس ویسے ہی دل ہی نہیں کرتا کوئی بات کرنے کا، خاموش رہنے کی عادت ہی ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارحام بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی تم ہر بات شیئر کرو گے، میں تمہاری ہر بات سنوں گی۔ ارحام ان کی بات سن کے مسکرایا اور ان کے گلے لگ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں امی، بس اب آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں۔
उस दिन के बाद से अरहम रोज़ स्कूल से आके शाम के वक्त अम्मी के साथ बैठता, चाय पीता और सारे दिन की रुदाद उनको सुनाता और अम्मी खुशी खुशी उसकी सारी बातें सुनती। ये कहानी सिर्फ अरहम की नहीं थी, ये उन हज़ारों बच्चों की थी जो हंसते खेलते नज़र आते हैं मगर अंदर से अकेले होते हैं। बच्चों के मसले छोटे नहीं होते, बस हम उन्हें छोटा समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने ये सीखा कि बच्चों के जज्बात भी हकीकी होते हैं। अगरचे हम छोटे होते हैं मगर हमारे दिल में भी खुशी, दुख, डर और उलझनें होती हैं। ये सब एहसासात बिल्कुल जायज़ हैं। मसले छोटे नहीं होते, सुनने वाले कम होते हैं। जो बात एक बड़े को मामूली लगती है वो एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। दिल की बात कहना ज़रूरी है। अपने एहसासात को लफ्ज़ों में बयान करना बहादुरी है, चाहे आवाज़ हल्की ही क्यों ना हो। खामोश रहना हमेशा समझदारी नहीं होता। कभी कभी खामोशी अंदर ही अंदर हमें थका देती है। बात करना दिल को हल्का कर देता है। हर बच्चा सुना जाना चाहता है। सिर्फ डांट या हिदायत नहीं, बल्कि तवज्जो, वक्त और समझ भी हर बच्चे का हक है। एक जुमला भी बहुत कुछ बदल सकता है। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, ये अल्फाज किसी के दिल पर मरहम रख सकते हैं। ज़रा खुद से चंद सवाल कीजिए। क्या आप अपने बच्चे की बात पूरी होने से पहले ही जवाब दे देते हैं? क्या आप उसके जज्बात को ये कहकर नज़रअंदाज करते हैं कि ये तो बच्चा है, इसे क्या? क्या आप उससे बात सुनने के लिए करते हैं या सिर्फ समझाने के लिए? याद रखिए, बचपन में सुनी ना जाने वाली बातें बड़े होकर खामोश फासले बन जाती हैं। जब बच्चा बोलना छोड़ दे तो मसला ये नहीं होता कि वो ज़िद्दी है, बल्कि ये होता है कि उसने सीख लिया है कि उसकी बात की कोई कीमत या अहमियत नहीं। आज वक्त है कि बच्चों की आंखों में आंखें डाल कर बात करें। मोबाइल से ज़्यादा उनके लफ्ज़ों पर तवज्जो दें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, एक मुकम्मल इंसान भी हैं। क्योंकि बच्चा जब सुना जाता है तो वो टूटता नहीं, निखरता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।